اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کی دی ہوئی کرم نوازی سے آج رمضان مبارک کے پہلے عشرے کا نماز تراویح کے ذریعے اختتام ہوا۔ اللہ پاک ان 10 روزہ نماز تراویح کی اس کاوش کو، اس کوشش کو قبول فرمائے، اور 10 دنوں میں جو ہمارے قاری عبدالرحمن صاحب نے نماز تراویح کے حوالے سے قرآن پڑھا، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور خطاؤں غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں نا جی نل جی ہندی، کہتے ہیں نا پرانے بزرگ جی نل جی، تو فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اس طرح ایک جگہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یزید بستامی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، آپ کے پاس لوگ بیٹھتے تھے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نا کسی نے پوچھا بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے، اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو جنید بغدادی کہنے لگے اس وقت اللہ جنید کر رہا ہے، اس وقت اللہ جنید کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کا نام کیوں لے گا؟ بندے نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ آپ کو کیوں یاد کرے گا؟ آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں کوئی ایسے ہی نہیں کہہ رہا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے۔ فرمایا پھر پڑھو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 152 میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بتاؤ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو یہ بزرگان دین کا سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، دلیل بھی آ گئی اور بات سمجھ میں بھی آ گئی۔ تو فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، ونشکرک ولا نکفرک، شکر کرو کفر نہ کرو۔ اس لیے ہمارے ہاں جو ہے نا تھوڑی سی آزمائش، تھوڑی سی مشکل آ جائے نا تو ہم کفریہ کلمات بولنے شروع کر دیتے ہیں، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس پر میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ ذکر کی اقسام کتنی ہیں جو محدثین نے لکھی ہیں، سنیے کیا ہے۔ ذکر کی 3 قسم کی اقسام ہیں، اور ذکر جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 زبانی، نمبر 1 دل سے، زبانی بھی ذکر کر سکتے ہیں دل سے بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہمارے جسم کے اعضاء ہیں نا، بدن کے اعضاء، یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ زبانی ذکر میں تسبیح و تقدیس، حمد و ثنا، توبہ اور استغفار، دعا اور نیکی کی دعوت وغیرہ شامل ہے۔ کس میں؟ زبانی جو ذکر ہے، اس میں نیکی کی دعوت بھی ہے، حمد بھی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہے، ٹھیک ہے، نیکی کی دعوت بھی ہے۔ جو قلبی ذکر ہے، قلبی ذکر میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، سوچے اللہ کی نعمتوں پر غور کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، نعمتوں پر ذکر کرے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو اس کی نعمتوں پر ذکر کرتا جائے، غور کرے، اسے کہتے ہیں دل کا ذکر۔ غور کیا نا تو دل کا ذکر ہوا۔ اسی طرح پھر آگے فرمایا کہ اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کی عظیم قدرت کے دلائل پر غور کرے، یعنی اس کی عظیم جو قدرت ہے، کتنی بڑی قدرت ہے اس کی،
ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں ہے؟ زمین، آسمان، پہاڑ، بارشیں، ہوائیں. غور کرے کہ یار جو بھی اس کو چلا رہا ہے وہی تو خدا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. غور کرے. اور پھر آگے فرمایا کہ نیز علماء کا شرعی مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہے. اب اعضائے بدنیہ کا ذکر کیا ہے؟ اعضائے بدنیہ کے ذکر سے مراد ہے کہ اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. ان ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، بلکہ اعضاء کو اطاعت الہی کے کاموں میں استعمال کرے. یہ ہاتھوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ہاتھوں کا ذکر ہو جائے گا، زبان کے ساتھ قرآن پاک کو دیکھے گا، آنکھوں سے دیکھے گا تو آنکھوں کا ذکر ہو جائے گا، زبان سے اللہ کا نام لے گا تو زبان کا ذکر ہو جائے گا. تو اب ان ہاتھوں سے گناہ وغیرہ نہ کرے ورنہ پھنس جائے گا. تو اعضائے بدنیہ سے بھی ذکر ہے. مسجد کی طرف چل کر آیا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اب مسجد کے اندر آ کر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے ہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ ذکر نہیں ہے. ایک شخص جو تھا نا وہ مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا. اس نے مسجد کے اندر 2 بندے بیٹھے دیکھے. کتنے؟ 2 بندے بیٹھے دیکھے. ایک نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا مسجد کے دروازے پر سویا ہوا تھا اور اس کا منہ مسجد کی باہر کی طرف تھا. اب اس نے دیکھا کہ شیطان بھی مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا ہے. شیطان مسجد میں تو آ نہیں سکتا. اب اس نے شیطان سے کہا بھی تو بڑا گھبرایا نا، کی گل، تو بڑا گھبرایا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار وہ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں نا، شیطان کہنے لگا وہ جو اندر نماز پڑھ رہے ہیں نا، میں اس کو کسی طریقے سے نماز سے تو اس کی توجہ ہٹانا چاہتا ہوں، اسے ذرا غافل کرنا چاہتا ہوں، غفلت کی طرف. مگر یہ جو گیٹ کے اوپر سویا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ توجہ ہی نہیں کر رہا. فرمایا گیٹ والا تجھے کیا کہہ رہا ہے؟ شیطان کہتا ہے گیٹ کے، مسجد کے گیٹ کے پاس جو شخص سویا ہوا ہے نا، اس کی سانس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی سانسیں جو ہیں مجھے اس دوسرے بندے تک پہنچنے نہیں دے رہی. یعنی مسجد کے دروازے پر جو سویا ہے اس کی سانسیں بھی اتنی مضبوط طاقتور ہیں کہ شیطان کو اس اگلے نمازی تک پہنچنے دے نہیں رہی. کہتے ہیں اس کی سانسیں رکاوٹ ہیں، ایک سال آندا پیا تے منوں گولی وجدی پئی. یعنی مسجد میں سونے والا شخص جو سانس لے تو شیطان اس سے بھی جو ہے مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. تو جو مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا وہ مسجد میں سونے والے سے بھی شیطان مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ بات سمجھائیے آپ کو کہ یہ سونے کی بات ہے. تو جو اللہ رب العزت کا ذکر کرے گا یہاں پر آ کر تو پھر اللہ اس کو کتنے انعام عطا فرمائے. مطلب مسجد سون کا بھی بڑا فائدہ ہے. نوئی تو سنت الاعتکاف کہہ کے سو بھی جائے نفلی اعتکاف میں تو شیطان نہیں قریب آ سکتا. اب تھوڑا سا آگے دیکھیے محدثین نے کیا 10 احادیث مبارکہ لکھی ہیں محدثین نے. اب مسند امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے، مشکات المصاحب کے اندر بھی ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اسی طرح کتاب الدعوات کے اندر بھی ہے، اسی طرح ترمذی شریف کتاب الدعوات کے اندر بھی ہے، شعیب الایمان کے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل نے بھی لکھا ہے، آگے مشکات المصاحب کے اندر بھی ہے. اب بہت ساری یہاں پر ہیں، کیا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. سبحان اللہ. جو ذکر کرتے ہیں نا اللہ کا، فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرتا ہے تو فرمایا کامل ایمان والا ہے. اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے. اللہ کا ذکر، ذکر اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بلائی پانے کا، ہر کامیابی پانے کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. ذکر الہی، اللہ کا ذکر عذاب الہی سے نجات عطا فرماتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجوں میں ہوں گے. اور ذکر، اللہ کا ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں. اللہ کا ذکر جنت کی کیاریاں ہیں. اللہ کا ذکر کرنے والوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی میں ڈانپ لیتے ہیں. اور پھر شب قدر، 7ویں کی رات، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں.
اسی طرح فرمایا ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اگر گناہ گار تھا تو وہ نیکوکار ہو جاتا ہے، اور اگر محروم تھا تو خوش بخت ہو جاتا ہے، بدبخت تھا تو خوش بخت ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے سے دل صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنے کی پڑھ کے بتاؤں آپ کو؟ تو پوری کتاب بھری پڑھی. اتنے فائدے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے. ذکر، اور ذکر وہی کر سکتا ہے کہ جو شکر کرنے والا. مطلب جو ناشکری کرنے والا ہے وہ تو ناشکری کرے گا، اسے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہو؟ مطلب یہ کہ اسے توفیق نہیں ملنی. اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے. اور اللہ کس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والے. تو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت دے دیتا ہے. چاہتے ہیں ہماری عمر میں برکت ہو تو اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں. کیا کریں؟ شکر کریں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بستام میں رہتے تھے. گزر رہے تھے راستے میں، گزرے تو اور سامنے سے کتا آ رہا ہے. کتا نجس ہے، ناپاک چیز ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْمَصِيدِ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ کہف کے اندر اس کا واقعہ موجود ہے. تو سامنے سے کتا آ رہا ہے تو یہ نا اچانک مریدوں سے ہٹ کر اس کے ساتھ باتیں کرنی شروع ہو گئے. تو اس نے بھی آگے سے کچھ کیا ہوگا، لیکن پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ والے عام شخصیت نہیں ہوتے، وہ تو کتوں کی بولیاں بھی سمجھ لیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں نا، اگر کوئی پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے. نظر والا نظر والے کو پہچانتا ہے. اب سنا حافظ حماد، اب کتے کو دیکھا تو آپ نے اس سے باتیں کرنی شروع کی. جب اس نے کچھ کہا تو باعث بستامی رونا شروع ہو گئے. تو مریدوں نے کہا سر جی کتے نے کیا جی تسی رو پے ہو، کی گل کی ہوئی ہے؟ فرمایا یاروں نے گالیاں جدی کیتی ہے، میں میرے کو جواب ہی کوئی نہیں سی. فرمایا وہ کیا ہوں گے آپ اشرف المخلوقات انسان ہے، وہ کتے آپ کے پاس جواب کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا کی دسو تو صحیح. تو اس نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے نجس بنایا ہے، پلیت بنایا ہے، حلال جانور بھی نہیں بنایا. کوئی بکری بنائی ہوتی، کوئی اور گائے بناتا، اور مجھے ناپاک جانور بنایا. مجھے صرف اتنا بتا دیں باعزید بستامی، میں کیڑا جرم کیتا سی کہ انہیں منو کتا بنا دیتا، تو تسی کیڑی نیکی کیتی سی کہ انہیں تو حضرت انسان بنا دیتا؟ آپ نے کون سی نیکی کی؟ کہنے لگے کہ میں بس پھر گر گیا سجدے میں، اور میں کیا اس بات کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں. یہ تو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی میری آرزو کے مجھے حضرت انسان نہیں بنایا، حضرت انسان کے ساتھ ساتھ آمینہ کے لال کا امتی بھی بنایا. سبحان اللہ. یہ تو تیرا شکر ہی ہے. تو فرمایا پھر میں نے وہاں شکر کیا. تو جب انہوں نے شکر کیا تو اللہ نے باعزید بستامی کو پوری دنیا کے اندر مشہور کر دیا. یہ ہے شکر کی. اور جو شکر والے ہوتے ہیں وہ ذکر بڑا کرتے ہیں. اللہ والوں کے ڈیروں پر آر بھی جاؤ نا، اللہ دیواروں پر لکھا ہوتا ہے، ذکر کر رہے ہوتے ہیں. نماز عشاء میں ذکر ہو رہا ہے، فجر میں ذکر ہو رہا ہے، جو ہے نا 11ویں شب میں ذکر ہو رہا ہے، بلاد پر ذکر ہو رہا ہے، ذکر ہی ہوتا رہتا ہے وہاں. فرمایا یہ میرے رب کا کرم ہے، میں اس کا شکر کتنا ادا کروں، کتنا کروں، کم ہے کہ اس نے مجھے بغیر میری دعا اور بغیر طلب کے مجھے جو ہے وہ حضرت انسان بنا دیا. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو غور کرتے تھے اللہ کی آیات پر، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا چرچا کرتے تھے، شکر بجا لاتے تھے، کفر نہیں تھے کرتے. تو اللہ پاک پھر ان کو یہ نعمت عطا فرماتا تھا. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی آج کی 10 رمضان المبارک کی نشست کی برکت سے اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل عطا فرمائے. اور پھر میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، میں وقت کم ہے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، سنیے، فرمایا جب اللہ تعالیٰ بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے نا، اللہ پر بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، مثلا اسے اولاد دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، کوئی ایسی نعمت دیتا ہے،
تو نعمت نازل فرماتا ہے نا، اور وہ کہتا ہے بندہ اس نعمت پر کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس نعمت پر کیا کہتا ہے بندہ؟ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ کلمہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جڑی میں تینوں نعمت دیتی ہے نا، اس نعمت تو ود اے جملہ ہے جڑا تو الحمدللہ دا آکھیا ہے۔ وہ نعمت بھی اس جملے سے بڑھ کر نہیں ہے جو تیرا الحمدللہ کہنا اتنا ثواب والا ہے۔ وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی اتنا وہ نعمتوں پر جو ہے وہ اللہ پاک بندہ جو ہے اللہ رب العزت بندے پر کرم فرماتا ہے، اور شکر کرنے پر اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی نعمت ملتی ہے جب الحمدللہ کہتا ہے، پھر نعمتیں ملتی ہیں، پھر وہ نعمتیں دیتا ہے۔ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔